السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے کل کیا ہے ہمارا قرآن سیکھنے کا 5واں دن تھا، آج انشاءاللہ 6واں دن ہے۔ کیا ہے آج ہمارا جو سبق ہے وہ حروف مدہ میں واو مدہ کا سبق ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ٹھیک ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ، الف کسی بھی زبر کے بعد الف ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، زیر کے بعد یا ساکن ہو کہیں پر بھی تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے ہمارا پیش، کیا اس کے یہ ہمارا حمزہ پیش او۔ آپ نے پڑھا ہے زبر زیر پیش، حرکت ہوتی ہے 3 حرکت، زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو اور پیش کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ حمزہ پیش او آواز بنے گی او، اسے کھینچتے نہیں ہیں بالکل، کیونکہ حرکت کبھی بھی کھینچتی نہیں ہے۔ پر جب حمزہ پیش او کے بعد کیا ہے واو ساکن آ جائے تو پھر وہ حمزہ واو پیش او ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ہم کیا ہے اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ واو پیش او۔ اسی طریقے سے یہ میں نے بنایا با پہ کیا لگایا پیش، اس کے بعد واو ساکن، با واو پیش بو۔ اسی طریقے سے تا بنایا میں نے، تا پہ پیش لگایا واو ساکن، تا واو پیش تو، آواز ہوگی او بو تو۔ تو پیش کے بعد کیا ہے واو ساکن آنے سے واو مدہ بنتا ہے، پھر آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے حمزہ پیش او کی آواز تھی او، تو او سے او، بو سے بو، تو سے تو یہ ہوتا ہے کیا ہے مدہ۔ اسی طریقے سے الف مدہ یہ ہے، جیسے حمزہ یہاں پہ تھا، حمزہ زبر آ، اس کے بعد الف لگ گیا تو آ ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ ہے ہمارا با، تو با پہ الف لگانے سے با۔ اسی طریقے سے حمزہ زیر، اس کے بعد یا ساکن لگانے سے زیر، حمزہ یا زیر ای۔ تو یہ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ان کو دھیان رکھیں۔ آئیں یہ ہم کیا بناتے ہیں سا، 3 نقطے سا کے اوپر ہوتے ہیں، یہ بنا دیا ہم نے سا، اس کے بعد پیش لگایا، اس کے بعد واو ساکن۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی پیش کے بعد واو ساکن آ جانے سے اس میں کیا ہے واو مدہ بن جاتا ہے وہ، اور اس صورت میں وہ کیا ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے او سے او، بو، تو، سو۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم کیا ہے ان کی پریکٹس کرتے ہیں جوڑ کر۔ ہم نے یہاں پہ کیا بنایا، یہ دیکھیے ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے نون کے، نیچے با کے ہوتا ہے، تو ہم نے یہ نون پہ کیا لگایا پیش، نون پیش نو، واو ساکن، نون واو پیش نو، آواز بنے گی نو۔ کیوں؟ کیونکہ نون پہ آپ دیکھ رہے ہیں نون پہ پیش ہے، میں نے بولا ہے اس کے بعد واو ساکن ہو، کسی بھی پیش کے بعد، یہ نہیں کہ نون پہ پیش ہوگا ایسا نہیں، بلکہ با پہ ہو، یہ تا پہ ہو، یہ سا پہ ہو، کسی بھی ورڈ پہ پیش ہو اس کے بعد واو ساکن ہو۔ کیا رائٹ میں کیا ہے کسی بھی ورڈ پہ پیش ہو، اس کے بعد لیفٹ میں کیا ہے کسی بھی ورڈ پہ کیا ہے واو ساکن ہو، تو پھر کیا ہے ان کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے نو سے نو۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ کیا بنایا ہا، کیا ہا کے اوپر لگایا ہم نے پیش، پر ہا کے بعد ہم واو ساکن نہیں لے کر آ رہے، تو ہا پیش ہو کی آواز ہوگی اس سمے حو، نو حو، نو حو۔ پہلے ورڈ اس لیے کھینچ رہا ہے کیونکہ اس میں واو ساکن آ گیا نون کے بعد، نون پہ بھی پیش ہے، ہا پہ بھی پیش ہے۔ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ بھئی نون پہ پیش ہے تو ہم کھینچ رہے ہیں، پر ہا پہ پیش ہے تو ہم نہیں کھینچ رہے، تو اس کو میں نے یہی بتایا ہے آپ کو کہ پیش خالی نہیں کھینچتا بلکہ اس کے بعد واو ساکن آنے سے وہ کھینچتا ہے۔ تو یہاں پہ نون کے بعد واو ساکن آیا اور یہاں پہ ہا کے بعد واو ساکن نہیں آیا، تو اب اس صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے نوح۔ ٹھیک ہے، آگے ورڈ دیکھیے ہمارا یہ
یہ ہے ہمارا کیا ہے قاف. قاف الف زبر قا. میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی زبر کے بعد یہ الف مدہ کی مثال ہے. یہ واو مدہ ہے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ الف مدہ واو مدہ یا مدہ. الف مدہ واو مدہ یا مدہ. نون یہ اس میں واو مدہ پایا گیا ہے کیونکہ واو بنا ہوا ہے تو واو مدہ. اس میں الف بنا ہوا ہے تو الف مدہ. کسی بھی زبر کے بعد الف آ جانے سے الف مدہ بن جاتا ہے. تو آواز کیا ہوگی؟ قا. اب اس کے بعد ہم کیا بناتے ہیں؟ یہ لام. لام کے بعد واو بنا دیا ہم نے. لام پہ پیش لگایا. اس کے بعد واو ساکن. لام واو پیش لو. لام واو پیش لو. تو اس میں دو مدہ پائے گئے ہیں. پہلے میں قاف میں الف مدہ, دوسرے میں لام کے بعد واو آیا ہے تو واو مدہ. تو دونوں ورڈ ہی کھینچیں گے. قا اوپر کو آواز جائے گی زبر کی. لو پیش کی آواز سامنے کو جاتی ہے. لو. قالو قالو. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. اسی طریقے سے اب ہم یہاں پہ بناتے ہیں کیا؟ یہ دو نقطے نیچے ہوتے ہیں یا کے. کس کے؟ دو نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ یا کے. یا زبر. یا پہ زبر لگایا تو کیا بنا؟ یا زبر یا. آواز بنے گی یا یا. یا کے بعد ہم بنائیں گے قاف. کیا؟ دو نقطے اوپر ہوتے ہیں قاف کے. یہ گول بنا ہوا ہو اس سمے اور اس پہ کیا ہے دو نقطے اوپر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ قاف ہوگا, بڑا قاف. آواز بنے گی قاف قاف. تو یہ آخری حلق سے نکلتا ہے. ورڈ کیا ہے؟ اگر کیا ہے چھوٹا قاف ہوتا ہے تو وہ شروع حلق سے نکلتا ہے. وہ بڑے قاف کی آواز جو ہے آخری حلق سے نکلتی ہے. تو آئیے قاف پہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ پیش لگاتے ہیں. قاف پیش قو. آواز بنے گی قو. یقو یقو. اب جب قاف پیش کے بعد واو ساکن آ جاتا ہے تو وہاں پہ واو مدہ بن جاتا ہے. تو اس کی آواز کھینچ کر پڑھتے ہیں ہم. جیسے قو سے قو. یا زبر یا کی آواز آپ نے کیا پڑھی تھی؟ یا قو یقو. یا کو بھی نہیں کہیں گے. بہت سارے بچے کیا ہیں جھٹکا مار دیتے ہیں پہلے ورڈ میں, تو اس کو کیا ہے نارمل پڑھیں گے بالکل سیدھے سے یقو. اس کے بعد ہم لے کر آتے ہیں میم. میم پہ ہم کیا حرکت دیتے ہیں؟ پیش کی. میم پیش مو. میم پیش مو. آواز کیا ہوئی؟ مو. یقوم یقوم یقوم. اسی طریقے سے آگے آئیے. ہم نے یہ ورڈ بنایا تا. کیا بنایا؟ تا. تا پہ ہم دیں گے زبر. تا زبر تا. تا زبر تا. آواز بنے گی تا. اسی طریقے سے اب ہم بنا رہے ہیں کاف. کیا؟ کاف. یہ کاف. اس کے بعد ہم کاف کے بعد واو ساکن لگا رہے ہیں. تا کو. جب کاف واو آ گیا, کاف پہ ہم نے پیش لگایا, اس کے بعد کیا ہے واو ساکن آ گیا تو کاف واو پیش کو. تکو. نون. یہ نون پیش نو. تکونو تکونو تکونو. تو آئیے جو ہم پہلے دن ہم نے جس طریقے سے ورڈ کو کیا ہے حرکت بدل بدل کر سیکھا تھا, آج ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں. یا پہ ہم دیتے ہیں زیر. زبر کی جگہ زیر دے دیا. یا تھا پہلے آواز بنی تھی یا, تو اب کیا ہوگی یا زیر. یہ آواز ہوگی یہ قو. یہ قو مو. یہ قوم یہ قوم. اب یہاں پہ بھی زیر دے دیا تو اور زیادہ تھوڑا سا ہم نے اسے ہارڈ کر دیا تاکہ آپ کی پریکٹس میں آسانی ہو جائے, آپ کو اور زیادہ کٹھن ورڈ کو نکالنے میں. اس لیے ہم یہاں پہ پریکٹس کراتے ہیں. یہ قو یہ قو. اب تیسرا ورڈ لے کر آئیں گے می. یہ قومی یہ قومی. اسی طریقے سے نون پہ کیا ہے یہاں پہ پیش ہے تو اس کو کیا ہے ہم نون کے پیش کو کیا ہے ہم ابھی حرکت سے نہیں ہٹا سکتے کیونکہ اس کے بعد بھی کیا ہے واو ہے, یہ حرکت نہیں چینج کر سکتے. ہاں تا پہ حرکت کو ہم چینج کر سکتے ہیں. جیسے تا پہ ہم نے زبر کی جگہ پیش کر دیا تو آواز ہوئی تو. تا سے ہو گئی تو کو. تو کو نو تو کو
تکونو تکونو تکونو. آپ جتنی زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے، الفاظوں کو جوڑنے کی، آوازوں کو محنت سے یاد کرنے کی، انشاءاللہ اتنا ہی بہتر آپ طریقے سے قرآن پڑھ پائیں گے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم شروع میں کیا ہے سیدھے ورڈ سمجھ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی پریکٹس نہیں کرتے ہیں، تو آگے جا کے یہی کٹھن بن جاتے ہیں. اس لیے آپ شروع سے ہی ان پہ محنت کریں، اور انشاءاللہ ایک دن محنت آپ کی کیا ہے بہتر رنگ لے کر آئے گی. اور امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو سے بہت ہیلپ مل رہی ہوگی. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.